یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے. قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے. اتنے بڑے بڑے فرد جرم، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے، جی یہ معافی مانگنا ہے. آپ نے جاؤ معاف کیا. ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا. میں بیمار تھا، میں نے پوچھا نہیں آیا، اسی بس گالی مکا چھڑی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں. آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی. تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں. یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا. وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا. مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہ ابھی آج میری خیر کوئی نہیں. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ویسے کھڑے ویسے. چابی آپ نے ایسے لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی. تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے. چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی، اہل البیت کے پاس. اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا. تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بے عزت کیا تھا. یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں. تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے. آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے. عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. خذہ خالدا طالد، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکل. ہائے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے. میرے پیسے مار لیے بائیکاٹ، میں نے رشتہ مانگا بائیکاٹ، میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائیکاٹ، مجھے پوچھنے نہیں آیا بائیکاٹ، مجھے شادی پہ نہیں بلایا بائیکاٹ، ہم سے مشورہ نہیں لیا بائیکاٹ. یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے. آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے. کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا. اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی. معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہنے گئے چاند پہ جادو کر دیا. نہیں، کلمہ پڑھا. آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو. 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے. 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا. کہنے کہ کھانے پہ جادو کر دیا. قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار. بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار. خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، انکار. 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار. جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا. ٹھیک. اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے. لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے.
اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، میرے نبی والے اخلاق سے بنے گی، جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی۔ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اب سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، اب اٹھ کے بیٹھ گئے، تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کی۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا اس کا نام تھا، سارا گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں کنو فاتح باہر کر دو، نہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، حالانکہ آپ کہتے ہیں ان 2 لیتر مارو کہ تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی، لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا۔ تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا، کیا پتہ چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں، وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا اور بے عزت کیا، بہت زیادہ بے عزت کی۔ تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا۔ میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دوں۔ تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں، لیکن نفرت 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 انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، وہ بھی بڑا خوفناک ہے، ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے۔ میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آجے، ایک پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بڑی بھیڑی شے ہے، لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا کہ اٹھ جا یہاں سے، طوائف ناچنے والی، وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہ، اور اس نے کی توبہ، گھر بیٹھ گئی۔ ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے۔ نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے،
250-300. تو میں نے سب کو بٹھا لیا. عجب ان کے حلیے حال تھے. کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے. ہر گناہ. میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی. میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے. ہچکیوں. میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی, حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی. ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا, اس نے مجھے, میں دیکھوں میں اب رو رہا ہوں. اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا. کنجر کنجر کنجر, رنڈی طوائف طوائف. کون جسم کو بیچتی؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے, اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے. یہ تو نچوانے والے میاں صاحب, سیٹھ صاحب, چودھری صاحب, سردار صاحب, ان کی کلغی سفید رہی, اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا, موت بھی نہ دھو سکی. میرا ضلع ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان سے حکومت چھینی, شہید ہوئی. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے, ایک ملتان میں, ایک کیروڑ پکا میں, ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے, میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر. آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں, مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے. وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا, ان کو کبھی گھر بلایا, کبھی ان کے پاس. جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا, بیٹیو ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, ایک جملہ ہے, ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے. کہنے لگیں, یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ, آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں. کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں, ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا, وہ طوائف بن گئی. 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ اب ختم ہونے کو ہے. کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی, توبہ کر گئیں. کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو. اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں, ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے. نفرت کرنا کون سا مشکل کام. وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آجا, تو بھی آجا, بٹھا لی. وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی. کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا. اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبا, سمجھتے ہیں کبڑا, کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا, ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا. اور اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا, وہ اس کو سیدھا پڑ گیا. جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا, جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی. میرے بھائی بہنوں, زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی, نماز سے نہیں ہوگی, روزے سے نہیں ہوگی, ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی. ہاں یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے, ہماری بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اس میں حج بھی ایک عمل ہے,
تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں. آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے. اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو ساری زندگی میں بہار آ جائے، بہار آ جائے. محل میں رہ کر بھی مزہ ہے، جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ ہے. کیونکہ زندگی احساسات کو کہتے ہیں، کپڑوں زیور کو زندگی نہیں کہتے. جب احساسات ٹوٹتے ہیں پھر کوئی چیز خوش نہیں کرتی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا.